اور اس وقت کراچی میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ زبردستی ڈبل مہر لگا کے، جعلی مہر لگا کے، اور کہیں کہیں بیلٹ پیپر کے پیچھے والی مہر جہاں لگی ہوتی ہے اس بیلٹ پیپر کو ریپلیس کر کے کھلے ہوئے تھیلوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے ووٹوں کو ضائع کیا گیا۔ کم از کم 5-6 جگہ پر یہ کام ہوا ہے، بلکہ 7-8 جگہ پر۔ اور جب یہ ری کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو ہم نے الیکشن کمیشن کو مطلع کیا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی تصاویر بھی بھیجی، لیکن ان میں سے کئی یوسیز کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دیا۔ اور جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک فیک قسم کی چیز اگر کسی نے ڈال دی نمبر بدل کے اور اس کا کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے تو اس کا فیصلہ نہیں کیا، اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے نمبرز کو بڑھانا چاہتا ہے، تاکہ پیپلز پارٹی نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس شہر میں جعلی میئر آئے گا تو الیکشن کمیشن اس کے سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ 6 یونین کمیٹیاں تو الیکشن کمیشن نے اس وقت اپنے پاس لی تھیں جب ہم نے احتجاج کیا تھا کہ انہوں نے نتیجے بدل دیے ہیں، سیدھا نتیجہ ہے، صرف کیلکولیشن کا مسئلہ ہے، انہوں نے نتیجے بدلے ہیں۔ انہوں نے 6 یوسیاں تو اپنے پاس لے لی لیکن نتائج کو سیز نہیں کیا۔ آرو سے فارم 11-12 منگوائے نہیں، 1.5-2 مہینے ان کو دیے جعل سازی کے لیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پریزائڈنگ افسروں پہ دباؤ ڈال کر پولیس کے ذریعے اٹھوا کر نئے فارم 11 کے اوپر ان کے انگوٹھے لگوائے اور سائن کروائے۔ اب جن میں سے کچھ پریزائڈنگ افسروں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر جا کر کہہ بھی دیا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، اور ہم اوریجنل جو ہمارا فارم 11 ہے جو جماعت اسلامی کے پاس ہے یا کسی پارٹی کے پاس ہے وہ اوریجنل ہے۔ اس سے الیکشن کمیشن بھی ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کے آروز بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی بھی ایکسپوز ہو رہی ہے۔ یہ جمہوریت کے نام پر کلنک کا ٹیکا بن رہے ہیں لوگ۔ یہ انتخابات کو جعلی طریقے سے اپنی مرضی اور اپنی رائے کے مطابق ڈھالنے کے لیے جو کچھ کام کر رہے ہیں، یہ جمہوریت کے نام پر بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، بدنما داغ بن رہے ہیں۔ اس لیے میں اب بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو باز آ جانا چاہیے اپنے ان ساری چیزوں سے، اور انہیں پارٹی ورکر کے طور پر ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، انہیں آئینی ادارے کی پاسداری کرنی چاہیے، حق اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے جاری کرنے چاہیے، نوٹیفیکیشن کا پیمانہ بھی ایک ہونا چاہیے اور انصاف کا پیمانہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر ہائی کورٹ میں تو ہم نے یہی بات کی۔ اب دیکھیں بہت سارے ٹاؤن ایسے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کا فرمائشی پروگرام چل رہا ہے۔ چنیسر ٹاؤن سعید غنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے بھائی کو انہوں نے میدان میں اتارا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے خریدا ہوا ہے اس پورے علاقے کو، نام بھی انہوں نے اپنی پسند کا رکھا تھا ٹاؤن کا۔ وہ تو علامہ اقبال جو گلشن اقبال ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا تعلق علامہ اقبال سے نہیں تھا۔ بہرحال چنیسر ٹاؤن میں جب انہیں بری طرح شکست ہو گئی، ان کے بھائی ایک یوسی میں ہار گئے اور دوسری یوسی کے 2 وارڈ ہار گئے، صرف اپنے گوٹ سے انہوں نے ووٹ پورے کیے۔ چلیں آپ جیت گئے اپنی جگہ پہ، لیکن 2 یونین کمیٹیاں ایسی تھیں جہاں ہارنے کے بعد انہوں نے ریکاؤنٹنگ کے نام پر جعل سازی کی اور ان کو اپنے نام کر لیا، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن سے کروا لیا جبکہ اس کو پینڈنگ ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح ٹوٹل پورا کر کے وہ اپنی اکثریت ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک فراڈ ہے اور یہ جمہوریت کے اوپر ایک بدنما داغ ہے۔ اسی طرح اورنگی ٹاؤن جہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے پیپلز پارٹی کا، پوری طرح مسترد کر دیا پیپلز پارٹی کو اورنگی کے عوام نے۔ سلام پیش کرتا ہوں میں اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو۔ 4تھے نمبر پر 500 ووٹ لینے والی پارٹی پہلے نمبر پہ 7,000 لینے والی پارٹی کے مقابلے میں جعلی آرو کے ذریعے سے وہ اپنے ڈی آر او جنہوں نے وہاں پر 4-5 جگہوں پہ دھاندلی کروائی ہے، ڈی سی ہیں، سول سرونٹ کے نام پر دھبا بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ پارٹی ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ بیوروکریٹس ہیں، یہ تو پارٹی ورکر ہیں، یہ تو سول سروسز کے اوپر بھی ایک داغ بن جاتے ہیں، اور یہ ٹالپور صاحب ان کا کام کر رہے ہیں، ان کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ 4-5 یوسیوں کو ہولڈ کروا دیا، نمبر تبدیل کروا دیے، اور پھر ایک جگہ پہ کیا ہوا، ایک یوسی 4 ہے جہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کلیم کر دیا تھا ہمارے، وہ کلیم ختم ہو گیا، ہم جیت گئے، جیتے ہوئے تھے پہلے سے، لیکن بعد میں انہوں نے نوٹیفیکیشن جو ایشو کیا اس میں وائس چیئرمین کا نتیجہ روک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وائس چیئرمین ہی ٹاؤن کا چیئرمین بنائے گا۔ پیپلز پارٹی کا فرمائشی پروگرام یہ ہے کہ چاہے ہم 10ویں نمبر پہ ہوں لیکن اورنگی ٹاؤن ہمیں چاہیے، صفورہ ٹاؤن ہمیں چاہیے،
ہار گئے ہیں اور جعلی طریقے سے آنا چاہتے ہیں تو غنی صاحب، سعید غنی صاحب، بلاول بھٹو صاحب، فرمائشی پروگرام نہیں چلے گا، جعلی میئر کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ جیتنا ہے تو عوام کے لیے کام کرتے، 15 سال میں کراچی کو ڈیولپ کرتے، سندھ کا نقشہ تبدیل کر دیتے، عوام خود آپ کو ووٹ ڈالتے۔ آپ نے تو کرپشن کی ہے، آپ نے تو لوٹ مار کی ہے، آپ نے تو کراچی کو اس کے حق سے محروم کیا ہے، آپ نے تو اختیارات نہیں دیے، آپ نے تو الیکشن نہیں کروائے، 6 سال 2009 سے 2015 تک نہیں کروائے، 2.5 سال سے ابھی نہیں کروائے، کروا دیے تو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر آپ اس پروسیس کو روک رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ سب کچھ کریں گے کراچی کے عوام کے ساتھ تو کبھی کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ انہیں اس حقیقت کو اب تسلیم کر لینا چاہیے۔ حلقہ بندیاں کر کے اپنے نمبر بڑھائے، ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا، اس لیے کہ اگر ہم حلقہ بندیوں پہ مزید جاتے تو یہ اور 3 سال تک الیکشن نہیں کراتے۔ ووٹر لسٹ سے صحیح نہیں ہے، ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا۔ نومینیشن کے وقت انہوں نے جعل سازی کی، ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا، اور 5 بجے تک الیکشن والے دن جو کچھ آپ نے کیا ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا۔ لیکن خدا کے لیے اب اس کے بعد کے نتیجے کو تسلیم کرو۔ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے، سب سے زیادہ اور بہت زیادہ ووٹ دیے ان پارٹیوں کے مقابلے میں، سیٹیں بھی زیادہ دی ہیں۔ تسلیم کرو گے تو پھر پروسیس آگے بڑھے گا۔ اس لیے ہم اپنا آئینی قانونی حق بھی استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے کہ پروسیس کو آگے بڑھایا جائے، 11 یوسیوں کے ضمنی انتخاب اس کو کرانے کے لیے ہماری آنریبل سندھ ہائی کورٹ اس پر اپنا فیصلہ جاری کرے تاکہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اور یہ پورے پروسیس کو روکا ہوا ہے، اس پر اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے 10 مارچ کو سندھ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم دھرنا بھی دیں گے، اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم اس دھرنے کو برقرار بھی رکھیں گے، اور اس کو بیس کیمپ بناتے ہوئے پورے شہر میں اور اس کے بعد پورے ملک میں بھی احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ یہ کراچی کے مستقبل کا معاملہ ہے، یہ کراچی کے کروڑوں انسانوں، کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، یہ کراچی کی ڈیولپمنٹ اور معیشت، پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور معیشت ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ ہم اس طرح ان لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو نہیں دے سکتے۔ کیماڑی ٹاؤن میں 5 ضلع میں وہاں پر 5 یونین کمیٹیوں کا رکا ہوا ہے، وہاں پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس، اس کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تاکہ پیپلز پارٹی کے نمبر اونچے کریے۔ فرمائشی پروگرام ہے پیپلز پارٹی کا کہ جب بھی الیکشن کمیشن سے کوئی نتیجہ جاری ہو تو ہمارے نمبر آگے دکھائیے، اور اس فرمائشی پروگرام کو الیکشن کمیشن پورا کر رہا ہے، نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایک ووٹ کا، ایک ایک سیٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ سر آپ حیا مارچ کریں گے یہاں 12 تاریخ کو؟ کیا ہوا؟ سر حیا مارچ کریں گے 12 تاریخ کو؟ آج ایک بہت بڑا پروگرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، پھر بات۔ آٹا نہیں مل رہا، غریب آدمی پریشان۔ یہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ان کے چاہتا ہے، انہوں نے نتیجے تبدیل کر دیے۔ حافظ نعیم الرحمان، امیر جماعت اسلامی کراچی، میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔